بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور سڑک کے کنارے کھڑی وہ غریب لڑکی بار بار اپنی ٹوٹی ہوئی چپل سنبھال رہی تھی۔ تبھی ایک بلیک گاڑی پوری رفتار سے آئی اور کیچڑ اس کے کپڑوں پر اچھال گئی۔ لڑکی نے غصے سے گاڑی کو دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی واپس ڈسیور ہو کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک امیر لڑکا باہر نکلا۔ اس نے لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کتنا نقصان ہوا؟ لڑکی نے غصے سے کہا، آپ جیسے امیروں کو لگتا ہے ہر چیز پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ لڑکا چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار کسی نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی اور شاید یہی لمحہ تھا جب اسے پہلی بار کسی غریب لڑکی سے محبت ہونے لگی۔ لاہور کا ایک مشہور بزنس مین تھا ملک ریحان۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اذان ملک، خوبصورت، امیر اور پورے شہر کی لڑکیوں کا کرش۔ لیکن اذان کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ہر رشتہ صرف مطلب پر مبنی تھا۔ لوگ اس کے پیسوں سے محبت کرتے تھے، اس سے نہیں۔ دوسری طرف شہر کے ایک غریب علاقے میں رہتی تھی حیا، سادہ سی لڑکی جو صبح کالج جاتی اور شام کو اپنے بیمار والد کے ساتھ چائے کا چھوٹا سا اسٹال چلاتی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی، گھر، کالج اور اس کے ابو۔ اگلے دن اذان دوبارہ اسی سڑک سے گزرا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر حیا پر رک گئی۔ وہ بارش میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ جل رہے تھے، لیکن وہ مسکرا کر کسٹمر کو چائے دے رہی تھی۔ اذان پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی محنت کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور سیدھا اسٹال پر جا کر بولا، ایک چائے؟ حیا نے بغیر اسے دیکھے کہا، پیسے پہلے۔ اذان ہنس پڑا، تم ہر کسی سے ایسے ہی بات کرتی ہو؟ حیا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ اوہ، آپ وہی ہیں جو کل کیچڑ اچھال کر گئے تھے؟ دلچسپ تکرار۔ اذان مسکرایا، میں سوری بولنے آیا ہوں۔ حیا نے چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، امیر لوگوں کا سوری بھی ان کی گاڑیوں جیسا ہوتا ہے، چمکدار مگر فیک۔ اذان پہلی بار خاموش ہوا، کیونکہ کسی نے آج تک اسے فیک نہیں کہا تھا۔ اذان کی دلچسپی۔ اس دن کے بعد اذان روز وہاں آنے لگا، کبھی چائے کے بہانے، کبھی بارش کے بہانے اور کبھی صرف حیا کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن حیا ہمیشہ اس سے فاصلہ رکھتی، کیونکہ وہ جانتی تھی امیر لوگ دل بہلانے آتے ہیں، نبھانے نہیں۔ ایک رات حیا اسٹال بند کر کے گھر جا رہی تھی کہ اچانک کچھ لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ڈر گئی، تبھی پیچھے سے ایک گاڑی کی تیز لائٹ آئی اور اذان گاڑی سے باہر نکلا۔ غصے سے بولا، اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ لڑکے فوراً بھاگ گئے۔ حیا حیرت سے اذان کو دیکھتی رہی۔ اذان نے آہستہ سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے تھے؟ اذان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، شاید تمہیں دیکھنے۔ حیا فوراً نظریں جھکا گئی، اس کے دل سے پہلی بار عجیب سا محسوس ہوا۔ اگلے دن اذان اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اس کے والد نے ایک تصویر اس کے سامنے پھینکی، اگلے مہینے تمہاری منگنی ہے۔ اذان چونک گیا، وٹ؟ مگر ملک ریحان سخت لہجے میں بولا، وہ لڑکی ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے اور یہ شادی ہمارے بزنس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اذان کے ذہن میں صرف حیا کا چہرہ تھا۔ ادھر حیا کے گھر میں بھی مسئلہ چل رہا تھا، اس کے والد کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن جلد نہ ہوا تو جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپریشن کے لیے لاکھوں روپے چاہیے تھے، جو حیا کے پاس نہیں تھے۔ اسی رات حیا رو رہی تھی، تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا ان نون نمبر سے، اگر اپنے ابو کو بچانا چاہتی ہو تو کل شام 5 بجے مجھ سے ملو۔ نیچے صرف ایک نام لکھا تھا، ملک، اذان ملک۔ جذباتی ملاقات۔ اگلے دن پاک پہنچی۔ اذان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا فائل حیا کی طرف بڑھائی، یہ تمہارے ابو کے علاج کے پیپر ہیں۔ حیا حیران رہ گئی، آپ؟ اذان نے آہستہ سے کہا، میں تمہارے ابو کا علاج کروا دوں گا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کیوں؟ اذان نے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار دل کی بات کہی، کیونکہ شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جی؟ حیا کی سانس رک گئی، وہ کچھ بول بھی نہ پائی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے زور سے تالیاں بجائیں۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہ اذان کی ہونے والی منگیتر تھی، جو غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے زہر بھری آواز میں کہا، تو یہ ہے وہ غریب لڑکی جس کے لیے تم مجھے چھوڑنے والے ہو؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے حیا کے منہ پر نوٹوں کی گڈی پھینک دی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اذان کا غصہ پہلی بار خطرناک ہو گیا۔ نوٹوں کی گڈی ابھی بھی زمین پر پڑی تھی۔ پارک میں خاموشی چھا گئی اور اذان کی منگیتر مائرہ غصے سے حیا کو گھور رہی تھی۔ کتنے پیسوں میں ڈرامہ ختم کرو گی؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر نوٹ اٹھائے۔ اذان حیران رہ گیا، مائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن پھر حیا نے وہ سارے نوٹ مائرہ کے منہ پر واپس پھینک دیے اور کہا، غربت ضرور دیکھی ہے، لیکن عزت بچانا نہیں سیکھی۔
بیچنا نہیں سیکھی۔ اذان پہلی بار کسی لڑکی پر اتنا فخر محسوس کر رہا تھا۔ مائرہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اذان فوراً حیا کے سامنے آ گیا۔ بس مائرہ، ایک لفظ اور کہا تو میں سب ختم کر دوں گا۔ مائرہ چونک گئی کیونکہ اذان نے آج تک کسی کے لیے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ حیا وہاں سے جانے لگی لیکن اذان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اذان نے دھیرے سے کہا، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حیا کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آپ نہیں جانتے محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگ صرف وقتی جذبات کو محبت سمجھتے ہیں۔ اذان خاموش ہو گیا کیونکہ شاید پہلی بار اسے کسی کو کھونے کا ڈر محسوس ہوا تھا۔ رات کو حیا اپنے ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ابو کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے آخری وارننگ دی تھی، آپریشن 2 دن میں نہ ہوا تو دیر ہو جائے گی۔ حیا خاموشی سے رونے لگی کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر اذان اپنے کمرے میں بے چین تھا، اسے بار بار حیا کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تبھی اس کے والد کمرے میں آئے۔ کل بزنس پارٹی ہے اور وہاں تم سب کے سامنے مائرہ کے ساتھ منگنی اناؤنس کرو گے۔ اذان نے پہلی بار صاف انکار کیا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملک ریحان غصے سے بولا۔ ایک غریب لڑکی کے لیے اذان نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ غریب ضرور ہے مگر فیک نہیں۔ یہ سنتے ہی ملک ریحان نے زور سے تھپڑ مارا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس خاندان کے وارث ہو؟ اذان کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کبھی محبت کی بھی ہے یا نہیں؟ ادھر مائرہ خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، مجھے اس لڑکی کی پوری انفارمیشن چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو اسے اذان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دور کرنا ہے۔ اگلے دن حیا ہسپتال کے باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ تبھی ایک نرس دوڑتی ہوئی، آپ کے ابو کے آپریشن کے لیے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ حیا حیران رہ گئی، کس نے جمع کروائے؟ نرس نے مسکرا کر کہا، کسی نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا لیکن حیا سمجھ گئی یہ اذان تھا۔ اسی وقت اذان وہاں آ گیا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اذان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حیا پہلی بار خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں اذان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس رات ہسپتال کی چھت پر دونوں ساتھ بیٹھے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اذان نے دھیرے سے پوچھا، اگر میں امیر نہ ہوتا تب بھی تم مجھ سے نفرت کرتی؟ حیا ہلکا سا مسکرائی، شاید اتنی نہیں۔ اذان ہنس پڑا، پھر چند لمحے بعد بولا، اگر میں واقعی تم سے شادی کرنا چاہوں تو؟ حیا فوراً خاموش ہوگی کیونکہ اس نے کبھی اتنا بڑا خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اچانک حیا کے فون پر ایک ویڈیو آئی، جیسے ہی اس نے پلے کی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ویڈیو میں اذان مائرہ کے ساتھ تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں بہت کلوز ہوں۔ نیچے ایک میسج لکھا تھا، امیر لوگ محبت نہیں کرتے، صرف کھیلتے ہیں۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذان نے پوچھا، کیا ہوا؟ حیا نے فون اس کے سامنے رکھ دیا۔ اذان حیران رہ گیا، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن حیا غصے سے بولی، میں نے کہا تھا نا آپ جیسے لوگ صرف دل بہلاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور اذان پہلی بار بے بس کھڑا رہ گیا۔ رات کے وقت حیا اپنے گھر پہنچی لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گھر گئی، ابو گھر کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹ کر اندر لے گیا۔ حیا خوف سے چیخ بھی نہ سکی۔ پھر اندھیرے میں ایک عورت کی آواز گونجی، تم نے غلط انسان سے محبت کی ہے۔ لائٹ جلی اور سامنے مائرہ کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی اذان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً دوبارہ کال کی لیکن نمبر بند تھا۔ ویڈیو میں حیا روتے ہوئے صرف ایک بات کہہ رہی تھی، اذان پلیز مت آئیے گا، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ اذان کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، کہیں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کے فون پر ایک اور میسج آیا، پولیس کو بتایا تو اگلی ویڈیو اس کی لاش کی ہوگی۔ اذان پہلی بار واقعی ٹوٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دشمن کون ہے، مائرہ، اس کے والد یا کوئی اور۔ مگر ایک بات طے تھی، حیا خطرے میں تھی اور وہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ادھر حیا ایک اندھیرے کمرے میں بند ہوئی تھی، ہاتھوں پر رسی، آنکھوں میں آنسو اور سامنے ایک نقاب پوش آدمی بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، تم واقعی خوش قسمت ہو، ایک امیر لڑکا تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہے۔ حیا نے غصے سے کہا، آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آدمی ہنسا، صرف اذان کی بربادی۔ اذان نے اپنے دوست حمزہ کو سب کچھ بتایا۔ حمزہ فوراً بولا، یہ سیدھا ٹریپ ہے، تم اکیلے گئے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن اذان نے سرد لہجے میں کہا، اگر میں نہ گیا تو حیا مر جائے گی۔ ادھر حیا مسلسل رسی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آئی۔ حیا چونک گئی کیونکہ وہ مائرہ تھی۔ مائرہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، تم سوچ رہی ہوگی
یہ سب میں کر رہی ہوں، حیا نے غصے سے کہا۔ اور کون کرے گا؟ مائرا خاموشی سے ہنس دی۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے حیا کے ہوش اڑا دیے۔ تمہیں اغوا میں نے نہیں، اذان کے والد نے کروایا ہے۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ مائرا نے سرد لہجے میں کہا۔ ملک ریحان کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا بیٹا ایک غریب لڑکی سے شادی کرے۔ وہ تمہیں اذان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتے ہیں۔ حیا کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا۔ اسی وقت اذان غصے سے اپنے والد کے آفس پہنچا، دروازہ زور سے کھولا۔ حیا کہاں ہے؟ ملک ریحان پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھے رہے۔ مجھے نہیں معلوم تم کس کی بات کر رہے ہو۔ اذان نے پہلی بار اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا۔ اگر حیا کو کچھ ہوا نا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ملک ریحان چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، تمہیں لگتا ہے محبت صرف تمہیں ہوئی ہے؟ اذان چونک گیا کیونکہ پہلی بار اس کے والد کی آواز میں درد تھا۔ ملک ریحان کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کبھی ایک غریب لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے مجبور کیا اور ایک دن وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئی۔ اذان خاموش ہو گیا۔ ملک ریحان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ محبت امیر لوگوں کے لیے کمزوری بن جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم بھی میری طرح برباد ہو جاؤ، اذان نے آہستہ سے کہا۔ تو آپ نے حیا کو اغوا کروا لیا؟ ملک ریحان فوراً مڑا۔ میں اتنا نہیں گرا، لیکن ہاں، میں چاہتا ہوں تم اس سے دور ہو جاؤ۔ اسی لمحے اذان کے فون پر لوکیشن آئی۔ ساتھ صرف ایک میسج تھا، اگر حیا کو بچانا ہے تو اکیلے آؤ۔ شہر سے باہر ایک پرانی فیکٹری کی لوکیشن تھی وہ۔ رات، تیز بارش اور ویران فیکٹری۔ اذان اکیلا اندر داخل ہوا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، پانی ٹپکنے کی آوازیں۔ اچانک اسے حیا کی چیخ سنائی دی۔ اذان وہ ڈرتا ہوا اندر گیا اور جو اس نے دیکھا اس کے قدم رک گئے۔ حیا کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے بندوق لیے ایک آدمی کھڑا تھا، لیکن وہ آدمی کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اذان کا چچا فہد ملک تھا جو سالوں سے بیرون ملک تھا۔ اذان حیرت سے بولا، چچا آپ؟ فہد ملک ہنس پڑا۔ آخرکار تم آ ہی گئے۔ پھر اس نے بندوق حیا کے سر پر رکھ دی۔ تمہارے باپ نے میری زندگی تباہ کی تھی، اب میں اس کے بیٹے کی محبت چھینوں گا۔ اذان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اگلے ہی لمحے فہد نے بندوق کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی آواز پوری فیکٹری میں گونج گئی۔ حیا چیخ اٹھی۔ اذان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اگلے ہی لمحے کسی کے گرنے کی آواز آئی، لیکن زمین پر حیا نہیں گری تھی بلکہ فہد ملک کے پیچھے کھڑا اس کا اپنا آدمی گولی لگنے پر گر چکا تھا۔ فہد غصے سے چیخا، بے وقوف، میں نے کہا تھا ابھی نہیں۔ اذان نے فوراً موقع دیکھا اور پوری طاقت سے فہد پر حملہ کر دیا۔ بارش کی آواز، ٹوٹے شیشوں کی کھن کھن اور دلوں کی خوفناک لڑائی۔ فہد عمر میں بڑا تھا، لیکن اذان کے اندر اس وقت صرف ایک جذبہ تھا، حیا کو بچانے کا۔ فہد نے اذان کو زور سے دھکا دیا۔ اذان دیوار سے ٹکرایا، اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ ادھر حیا اپنے بندے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اذان پلیز، کیئرفل۔ اچانک فہد نے بندوق دوبارہ اٹھائی اور سیدھی اذان کی طرف تان دی۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی محبت تھی، حیا چیخ پڑی۔ نہیں، پلیز۔ جیسے ہی فہد ٹارگٹ دبانے والا تھا، پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ پر لوہے کی راڈ ماری، بندوق دور جا گری۔ سب نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ مائرا تھی۔ فہد غصے میں چیخا، تم؟ مائرا نے نفرت سے کہا، میں اذان کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اذان اور حیا دونوں حیران تھے کیونکہ پہلی بار مائرا ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ فہد غصے میں پاگل ہو گیا، اس نے مائرا کا گلا پکڑ لیا۔ سب نے مجھے دھوکہ دیا۔ اذان فوراً آگے بڑھا اور اس نے مائرا کو بچا لیا۔ اسی دوران حیا کے ہاتھ بھی کھل گئے، وہ فوراً اذان کے پاس دوڑی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اذان نے زخمی ہونے کے باوجود مسکرا کر کہا، اب تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فہد زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جس نے اس سب کو خاموش کر دیا۔ تمہارے باپ نے میرا حق چھینا تھا، یہ کمپنی، یہ دولت، سب میرا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکے سے باہر کر دیا۔ اذان حیران رہ گیا۔ اسی وقت فیکٹری کے باہر پولیس کی آوازیں آنے لگی۔ فہد گھبرا گیا، مگر پھر اچانک اس نے حیا کو پکڑ لیا اور بندوق اس کے سر پر رکھ دی۔ کوئی قریب آیا تو یہ مر جائے گی۔ اذان کے قدم رک گئے۔ فہد چیخا، اگر اسے بچانا چاہتے ہو تو اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر دو۔ اذان نے بغیر سوچے کہا، ٹھیک ہے۔ سب حیران رہ گئے، حتیٰ کہ حیا بھی۔ اذان نہیں، لیکن اذان نے صرف حیا کو دیکھا۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، صرف تم چاہیے ہو۔ حیا ٹوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب دیکھ کر مائرا خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اذان واقعی حیا سے محبت کرتا ہے اور ایسی محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اذان نے پیپر پر سائن کرنے کی کوشش کی۔ فہد کے چہرے پر پاگل خوشی تھی، پر
مگر جیسے ہی آخری سائن ہونے والا تھا، اچانک حیا نے پوری طاقت سے فہد کو دھکا دے دیا، گولی چل گئی اور اگلے ہی لمحے حیا زمین پر گر گئی۔ اذان کی چیخ نکل گئی، حیا! اس نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا کے کندھے پر خون بہہ رہا تھا، وہ درد سے کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے اذان کا چہرہ چھوا اور دھیرے سے کہا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی۔ اذان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اسی لمحے پولیس اندر داخل ہو گئی۔ فہد بھاگنے لگا، لیکن اچانک فیکٹری کے اوپر والی ٹوٹی سیڑھی ٹوٹ گئی اور فہد سیدھا نیچے گرا۔ چیخ، خون اور خاموشی سب ساکت رہ گئی۔ ادھر اذان حیا کو اٹھائے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر فوراً اسے آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ اذان باہر بے بسی سے کھڑا تھا، تبھی ڈاکٹر نے باہر ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی۔ گولی بہت ڈینجرس جگہ پر لگی ہے، اگلے چند گھنٹے فیصلہ کریں گے۔ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ او ٹی کے اندر حیا کی ہارٹ بیٹ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ کہانی آگے جاری ہے۔ جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ پارٹ لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔